آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 سال پہلے مکہ میں ہر سال ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ اس میلے میں لوگ بڑے جوش و خروش سے شرکت کیا کرتے اور مکے کی گلیوں کو سجایا کرتے تھے۔ یہ سارے انتظامات، کھانا پینا، میلہ سجانا صرف ایک شخص کے لیے تھا جس کا نام تھا ایس۔ یہ ایس نامی شخص کون تھا جس کے لیے یہ میلہ سجایا جاتا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 5 سال پہلے اس نے ایسی کون سی تقریر کی تھی کہ مکہ کے لوگ مکہ چھوڑ کر اس کے پاس مکہ کے باہر مرہ زہران نامی جگہ پر جانے لگے۔ آئیے جانتے ہیں دی سیریز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں ایپیسوڈ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 سال پہلے مرہ زہران سے مکہ میں ہر سال ایک عیسائی راہب آیا کرتا تھا جس کا نام ایس تھا۔ اس کا شمار اپنے مذہب کے بڑے علماء میں ہوتا تھا۔ دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے اور یہ ان لوگوں کے مسائل کو اپنے علم سے حل کیا کرتا۔ جب یہ مکہ میں آتا تو مکہ والے اس کے آنے کی خوشی میں ایک میلہ سجاتے تھے جس میں پورے مکہ والے شرکت کیا کرتے اور تمام لوگ اس کی تقریر کے دیوانے تھے۔ یہاں تک کہ مکہ سے باہر کے لوگ بھی اس کے خطاب کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ دن کے لیے یہ میلہ لگتا اور جتنے دن ایس نامی راہب مکہ میں رہتا یہ لوگ بھی اس کے پاس ہی رہتے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے اور اس کی صحبت میں بیٹھتے۔ ایسے ہی ہر سال یہ میلہ سجتا اور لوگ دور دراز سے ایس نامی راہب کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور حضور علیہ السلام کی ولادت سے 5 سال پہلے اس نے مکہ والوں سے ایک خطاب کیا جس میں اس راہب نے یہ کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں ہر سال آپ کے پاس اس مکہ کی دھرتی پر کیوں آتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ سرزمین بہت ہی مقدس ہے اور جلد ہی اس سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں روشنی پھیل جائے گی اور پوری دنیا اسی کے گیت گائے گی، لوگ اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں گے۔ راہب نے جب یہ خطاب کیا تو مکہ سے باہر اپنے علاقے مرہ زہران میں چلا گیا۔ اب ہوا کیا کہ مکہ کے اندر اس دن کے بعد کسی کے گھر میں بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے گھر والے اس بچے کو لے کر راہب کے پاس مرہ زہران پہنچ جاتے تھے اور جا کر پوچھتے کہ کیا یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر تم نے اپنے خطاب میں کیا تھا؟ راہب بچے کو بغیر دیکھے ہی بول دیتا کہ چلے جاؤ، یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کا ذکر میں نے اپنے خطاب میں کیا تھا۔ اب اس طرح مکے کے اندر جس گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ اس بچے کو لے کر راہب کے پاس پہنچ جاتا۔ راہب ان بچوں کا چہرہ بھی نہ دیکھتا اور کہتا کہ یہ وہ نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ چند دنوں کے بعد ادھر مکہ کے جو کافر سردار تھے ان کے گھر میں بھی رات کو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ سردار صبح اس بچے کو لے کر مرہ زہران ایس نامی راہب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ جواب آتا ہے کہ ہم مکہ کے سردار ہیں، ایک بچہ لے کر آئے ہیں، ذرا دیکھ کر بتاؤ تو صحیح، کیا یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر تم نے کیا تھا؟ راہب بچے کو بغیر دیکھے ان سرداروں کو کہتا ہے کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ اب مکے کے سرداروں نے کہا کہ اے راہب، تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری کتنی قدر کرتے ہیں اور جب تم مکہ میں آتے ہو تو ہم تمہارے لیے بہت انتظامات کرتے ہیں، تم اس بچے کو دیکھو تو صحیح، کیا پتا یہ وہی بچہ ہو جس کی تعریفیں تم نے مکہ میں کی تھی۔ راہب نے جب اس بچے کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا یہ وہ نہیں ہے جس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ اب مکہ کے سرداروں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم سرداران مکہ ہیں، اگر تم اس بچے پر مہر لگا دو اور اعلان کر دو کہ یہ وہی بچہ ہے تو جب ہم مکہ میں جائیں گے تو لوگ عقیدت میں نذرانے اور تحفے دیں گے، تو یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ اس میں سے آدھا مال تمہارا ہوگا، بس ایک بار تم یہ اعلان کر دو کہ یہ وہی بچہ ہے۔ جب سرداران مکہ نے ضد کی تو راہب نے ان سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم بتوں کو پوجتے ہیں۔ راہب نے کہا کہ جو تمہارے بڑے بت ہیں جن کا نام لات و عزا ہے، کیا وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے تمام بت اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ راہب نے کہا کہ پھر یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ وہ بچہ ایک تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوگا اور دوسرا یہ کہ جب وہ بچہ اس دنیا میں آئے گا تمہارے تمام بت اپنی جگہ سے گر کر ٹوٹ جائیں گے۔ اب ادھر مکہ میں وہ دن بھی آ گیا جب اس بچے کی ولادت کا وقت تھا۔ مکے کے سردار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے
آپ نے کعبہ سے سوال کیا کہ اے کعبہ تجھے کیا ہوا ہے کہ آج تو میرے گھر کی جانب جھک رہا ہے؟ خانہ کعبہ سے آواز آتی ہے کہ میں اس لیے جھک رہا ہوں کیونکہ اب کعبے کا بھی کعبہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ اب یہاں پر عبد المطلب پریشان ہوتے ہیں۔ اسی پریشانی میں آپ کعبہ شریف کا تالا کھول کر جب اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے کعبہ کے اندر جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے وہ تمام بت زمین پر گر کر ٹوٹ چکے ہیں۔ ان میں سے جو بڑا بت تھا عبد المطلب اس کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کر پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ کیا بنی ہے کہ آج تم زمین صاف کیا؟ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ اس صاحب نے کہا کہ اے عبد المطلب ذرا اس بچے کے چہرے سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ جب چہرے سے کپڑا اتارا گیا تو وہ راہب بچے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ کیا یہ بچہ صبح سورج نکلنے سے پہلے پیدا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ اس وقت ہی پیدا ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آج کون سا دن ہے؟ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ آج سوموار کا دن ہے۔ یہ دو سوال کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب نکالی اور عبد المطلب کے سامنے رکھی اور دکھانے لگا کہ یہ دیکھیں میں نے اپنی اس کتاب میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی اس دنیا میں آئے گا وہ سوموار کے دن ہی پیدا ہوگا، لہذا یہ بچہ کوئی عام نہیں بلکہ یہ اللہ کا نبی بن کر اس دنیا میں آیا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ تمہاری یہ دلیل قبول نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی کئی بچے سوموار کے دن پیدا ہوئے اور آئندہ سومواروں کو بھی کئی بچے پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ راہب نے کہا کہ عبد المطلب جب میری 20 سال کی عمر تھی تب میں نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ اس نبی نے جس صبح اس دنیا میں جلوہ گر ہونا ہے اس کی ولادت والی رات آسمان پر ایک ستارہ بھی طلوع ہوگا جس کی روشنی پوری دنیا پر پھیل جائے گی۔ راہب نے کہا کہ آج میری عمر 70 سال ہو چکی ہے۔ میں نے ہر سوموار کی رات کو جاگ کر گزارا ہے اور میں اس رات کے انتظار میں تھا کہ کب وہ رات آئے اور میں بھی اس نبی کا زمانہ پاؤں، اور جب میں آج کی رات چھت پر لیٹا تو آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوا جس کی اتنی زیادہ روشنی تھی کہ باقی ستاروں کی روشنی اس کے سامنے کم پڑ گئی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ وہ نبی اس دنیا میں آ چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے اپنے آخری نبی کو میرے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ایس نامی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے عبد المطلب میں آپ کی گواہی چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب یہ نبی اپنی امت کی شفاعت کرے تو میری یہ خواہش ہے کہ میرا نام بھی اس امت کے اندر شامل ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے ہمیں بہت سارے تحفے دیے اور ہم سے دعاؤں کی درخواست کی۔ اس واقعے کے بعد مکہ کے اندر پھر کیا کچھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے اور مکہ کے کفار سرداروں کا عبد المطلب کے ساتھ کیسا سلوک رہا، یہ سب کچھ جانیں گے دی سیریز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔